أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين إلى الدين پڑھتے ہیں لوگ ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز صدق اللہ العظیم. کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ان سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ نے غضب کیا ہے؟ ایسے لوگ کہ جو ان سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ غضب ہے، یہود سے، یعنی منافقین یہود سے دوستی کرتے ہیں. نہ وہ تمہارے میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، اور قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی، اور ان کو سب خبر ہے کہ جو جھوٹے کام کر رہے تھے. اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے. بہت برے کام ہیں جو لوگ کر رہے ہیں، اور اپنی قسموں کو انہوں نے بچاؤ کا ذریعہ بنا رکھا ہے. قسم کھا کے بولنا کیا ہونا سکتا، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے. ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے ذرا بھی کام نہیں آئیں گے. یہ جہنم میں جانے والے ہیں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جس دن اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جمع کرے گا تو وہاں بھی اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں گے. دیکھو جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھا رہے ہیں ویسے اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں گے لوگ، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کچھ صحیح راستے پر ہیں. خوب سن لو، یہی لوگ پکے جھوٹے. شیطان نے ان پر پوری طرح قبضہ کر لیا ہے اور ان کو اللہ کی یاد سے جو ہے غافل کر دیا. یہ لوگ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں. خوب سنو، جو شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. بے شک جو اللہ رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں یہ لوگ ذلیل و خوار ہونے والے ہیں. اللہ نے یہ بات جو ہے فرض ٹھہرائی، کتب نے لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے بات کو فرض ٹھہرائی ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آ کر رہے ہیں. بے شک اللہ بہت زبردست ہے اور ساری قوتوں کا مالک ہے. یہاں جو ہے یہ جو منافقین تھے آ کے اللہ کے سے رازداری بات نہیں کرنا ہے، اور ان کا ذکر آتا ہے. اس لیے منافقین کا ذکر قرآن میں بہت سی جگہ، جو مخالفین کا ذکر زیادہ ہے منافقین. اب دیکھیں سورہ بقرہ کی پہلے رکوع کی جو 7 آیتیں، ایمان والے وہ اہل ایمان جو پہلے کافر تھے ایمان ہوئے، اہل کتاب جو ایمان نہیں لائے تھے وہ ایمان لائے، اور جو انکار کرے. 7 آیتوں میں ان کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے. دوسرا رکوع میں 13 آیتیں ہیں جو منافقین کے بارے میں. تو جگہ جگہ جو اسلام کے خلاف عقیدے ہیں اس کا ذکر تھا کہ انسان بیماریاں بہت ہیں، صحت ایک ہی ہے نا. کہ بیماریوں کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ بیماریاں بہت ہیں، صحت ایک ہے. تو اس لیے جو ہے غلط عقیدے، غلط قسم کے لوگوں کا ذکر تفصیل سے آتا ہے تاکہ ہم ویسے نہیں بنے. بس تو اس لیے ہمارے مجلس میں بولا خالی ان کا نہیں، اس سے بچنے کے لیے کر رہے ہم. انہوں ایسے انہوں ویسے، انہوں ویسے نہیں، تم ایسے بنی کر کے بول رہے. یہ قرآن ہی کا انداز بیان ہے، معلوم ہے نہیں.
کس کے بارے میں کیا نہیں بولنا جی، چپ. ارے پھر اللہ تعالیٰ کیوں اب دیکھو یہاں سے تو شروع ہوا، دیکھو یہاں بھی ہے پہلے سے دوسرا رکوع سے شروع ہو رہا ہے یہ سب منافقین کا حال. اب جو ہے تیسرا رکوع میں تو منافقین کا پکا حال، اس کے بعد پھر اہل ایمان کیا ہوتے ہیں وہ تھوڑا ہے. ایمان تو ایک ہے، کفر بہت ساری چیزیں ہیں نا. ایمان تو ایک ہی چیز ہے، کفر بہت سارے قسم کے کفر ہیں. تو یہ منافقین کیا کرتے تھے، منافقین الم تری الی الذین تولوا، کیا تم جن لوگوں دوستی ان سے دوستی کرتے ہیں جو یہود ہیں. تو یہ منافقین جو ہے یہود سے دوستی کرتے تھے، اور تھوڑے اکثر یہودی تھے جو منافق ہو گئے تھے، دیکھنا چاہتے تھے یہاں کیا ہے وہاں کیا ہے. ڈر لگا تھا ان کو، کتاب میں تھا تو ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں، وہ غالب آئیں گے، اب کیا کرنا. ہر طریقے سے فکر کرتی تھی ان کو، سازشیں کرتی تھی کیسا اسلام جو ہے پھیلے نہیں، مسلمان اللہ کے رسول بدنام ہو. یہ کیا تھی کوشش کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کیا 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 اور کیا نہیں کیا ان لوگوں نے، معلوم ہے اللہ کے کو زہر دیا. معلوم ہے ایک یہودی عورت خیبر کو بلائے کہ ہمارے جھگڑے ہیں، تمہیں فیصلہ کرنا ہے. دیکھو کیا اس سے سمجھنا لوگ. تو جب گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے ایک عورت نے زہر دیا تھا، ایک صحابی تھے اللہ کے رسول، تو جو ہے انہوں کھاتے اتنا سخت زہر تھا، انہوں کھاتے فوراً مر گئے. دیکھو کتنا سخت زہر ہو سکتا ہے. اللہ منہ میں لیا، اللہ بھی لینے کے بعد جو ہے وہ فوراً جو ہے نکالے اور کہا کہ جو ہے اس گوشت میں زہر ملایا گیا ہے. کون بلایا آپ کو؟ تو جو ہے یہ جو گوشت ہے مجھے کہہ رہا ہے. بلا سو ہاں میں بولی اقرار کیوں نہیں، اللہ کے جھوٹے تھے لیکن اقرار کرنا پڑا اس کو. اس لیے تعلیم ہے سر کہ اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو ہم آپ سے نجات پا جائیں گے، سچے نبی ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا. دیکھو لیکن صحابی جو ہے زہر کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے تو اس کی قصاص میں عورت کو قتل کر دیا گیا. دیکھو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے بلائے، دیوار کو ٹھیکا لگا، بلا اوپر سے پتھر ڈال دیا. فوراً اللہ کے ہٹ گئے. جبریل السلام یہ آپ سے اٹھ جائیں یہاں سے، فوراً اٹھ گئے، پتھر ڈالنے والے تھے آپ کو چلے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے جادو کریں، کتنا تفصیل سے واقعہ ہو. اور یہ تو ڈائریکٹ اللہ کی ذات پر ہوا، یہ مسلمانوں پر جو کرتے رہے ان کو اب ہمارا ہمدرد سمجھے ہوئے ہیں. یہود و نصارہ کو یہ کیسے لوگ ہیں ہمارے. قرآن حدیث میں اتنا ان کے بارے میں ہے، اللہ کی غضب کردہ قوم ہے، مغضوب قوم ہے، ان کے ساتھ ہماری دوستیاں ہو سکتی ہیں. بتاؤ یہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ہمارے مسلم مالک کے لوگ، ان سے دوستی، یہود سے دوستی کام ہو سکتی ہے. وہ تمہارے دشمن ہیں، کیسا تم دوست سمجھ لو. اے ایمان والو یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، اس سے دوستی مت کرو. اگر اللہ بولے تو بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تمہاری عقل کہاں گدھے چرنے گئی. سوچو قرآن کو کسی نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا، بس اللہ کی کتاب کو چھوڑنا گئی کہ سیاست نہیں اس میں. پوری دنیا کی سیاست ہے، معلوم ہے کیا کدھر چلے گئے کیا ہے. تو بہرحال جو ہے ایسے مغضوب یہ لوگ نہ تمہارے میں نہ ان کے مدد، اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اللہ ان کے لیے سخت سخت آپ تیار کر رکھا ہے. بہت برا کام ہے یہ لوگ کر رہے ہیں. اور منافق نہ پوری طرح مسلمانوں میں شامل ہیں کیونکہ دل میں کفر ہے، نہ پوری طرح ان میں شریک ہے کیونکہ بظاہر زبان سے ہمیں مسلمان ہیں جی، ہمیں بھی ہے جی، وہ بولتے رہتے نا تمہیں کیا مسلمان، ہمیں مسلمان نہیں کیا. تو اس مزاج کے لوگ آج بہت ہیں، یاد رکھو. اگر تم مسلمان ہیں تو اللہ رسول کے کام پر چلو. اسلام میں جو ہے تم اعتراض کرتے ہو، اسلام کے حکم کو ماننے کے تیار نہیں ہے. ہاں تو ہمارے جو پرسوں مولانا آئے تھے بولے جو عورتیں اسلام کے حکام نہیں چلے چھوڑ دو، کیا کرنا ہے، چلے جاؤ، کافر ہو جاؤ. ہم کو کیا کرنا، کتنے کافر ہوں گے. بڑا دو ٹھوک جواب دیا انہوں نے. خواہ مسئلہ ایک بیٹھے ہمارے عورتیں کتنے عورت جاتے ہیں بھائی، 100,000 میں کتنے لوگ جائیں گے، کتنے جاتے ہیں، گنے چنے جاتے ہیں، کافر بنتے ہیں. ہم کیا کرنے کا، صرف دکان لگ بیٹھے کافر ہوتے ہیں. ہو جاؤ، شریعت یہاں پر چلنا ہے نا. شریعت کیا کافر ہوتے ہیں، ہمیں کیا کرنا. جاؤ کتنے ہوتے ہیں ہو جاؤ کافر، کتنے ہوتے ہیں ہو جاؤ. بڑا اچھا جب کتنے ہونے والے. اسلام میں برتوں اسلام عمل نہیں کرتا، شریعت ایسی ہے، یہ طریقہ اسلام کا نہیں. چل گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ. کہاں سے چلے جاتے جاؤ، کون سے دن قبول کرنے کرو، ہندو بنو، عیسائی بنو، سکھ بنو، کیا بنتے بن جاؤ. صرف دکان لے رہے ہیں لوگ.
اپنی قسموں کو ڈھال بنا، اللہ کے پاس قسمیں کھانے والے نہیں، ہم بہت سچے ہیں، بہت یہ ہیں، ہم وہ ہیں، یہ دیکھو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں وہاں سے، جان بوجھ کے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے میں سے تمہارے تو سچے ایماندار ہیں، حالانکہ ایمان ان کے دل میں اترا نہیں ابھی۔ اللہ تعالیٰ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین دوزخ کے سب سے نچلے تک، یاد رکھنا۔ آدمی سچا نہیں ہے دل سے، دل میں ایمان نہیں ہے، اوپر ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ منافق ہے۔ تو منافقین سب سے دوزخ کا سب سے نچلے طبقے کے اندر ہیں، یاد رکھنا۔ خواہ ابھی ان کو نظر آئے یا نہ آئے، نفاق کے کام جو کر رہے ہیں اپنے حق میں جو ہے بہت برا بھی برا ہے۔ جھوٹی قسم کیا کر کے مسلمانوں کے ہاتھ سے اپنی جان کو بچا لیتے ہیں، لیکن بہت غلبہ ہو رہا ہے ان کا مسلمانوں کا۔ جنگ بدر کے بعد تو معلوم ہے مسلمانوں کا غلبہ ہونے والا ہے، کیا کرنا ہے، یہ چھوڑنا ان کے ساتھ رہنے کا، چپ دکھانے رہنے کا، اندر جا کو ان کو چھپانے کا۔ ہاں، جنگ احد کے اندر تمام جتنے اللہ کے غزوات تھے سب منافقین جا کے وہاں سکھاتے رہے ان کو بلا کے لاتے رہے۔ جھوٹی مسلمانوں کے ہاتھ سے اپنی جان و مال بچاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، دوستی کے پیرے میں دوسروں کو اللہ کے راہ آنے سے روکتے ہیں۔ سو یاد رہے جو لوگ اس طرح کوئی عزت نہیں پا سکتے، سخت ذلت کے عذاب میں گرفتار ہو کر رہیں گے، اور جو سزا وقت ہے اللہ کے ہاتھ سے کوئی بچا نہیں سکے گا، نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد۔ جن کی فضل پہ جھوٹی قسمیں کھاتے پھرتے ہیں، تو اللہ سے بھی جھوٹی قسمیں کھانے عادت جھوٹی قسمیں کتنی پڑی کہ اللہ سے نے بولے یہ اللہ میں ویسے نہیں، اللہ دل کا جاننے والا ہے۔ جھوٹی قسمیں اتنا کھاتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانے لگیں گے لوگ۔ جس طرح تمہارے سامنے جھوٹ بول کر بچ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہاں بڑے ہوشیار ہیں، اللہ کے پاس بھی ہماری چال چلے گی، اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانے کو تیار ہو جائیں گے۔ پروردگار ہم ایسے نہیں تھے، ہم ایسے ویسے تھے، شاید وہاں خیال ہوا اللہ تعالیٰ سے بولنے کے بعد، جھوٹ بولنے کے بعد چھوڑے سمجھے، دل کے راز جاننے والے اللہ تعالیٰ۔ بے شک اصل اور ڈبل جھوٹے وہی ہیں جو خدا کے سامنے بھی جھوٹ کہنے لگنا شرم آیا آپ کو۔ ہمارے سامنے کیا بولتے ہیں لوگ، اللہ کے بھی جھوٹ بولنے شرمتے نہیں یہ لوگ۔ تو آج منافقین بہت ہیں، یاد رکھو، آج جو ہے نفاق کا اتنا جو ہے کیا کہنا چاہیے، عام لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے، نفاق منافقت جو ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ کیا بولے انہوں نے، دیوبند کے علماء عملی منافق ہیں بول کر گئے، دیوبند کے علماء جو ہے کیوں نہیں بولتے، جو بہت بڑا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا ہے تبلیغ کا، کیوں نہیں بولتے لوگ، ان کی ذمہ داری بولنے کی۔ تھوڑا فتنہ ہے، ایک عظیم فتنہ، عالمگیر فتنہ، یاد رکھو۔ دیوبند انہوں نے دیوبند کی چاہنے والے، ان کے جو ہے تایا جو ہے دیوبند کے دارالعلوم دیوبند کے جو ہے مبلغ تھے، ان کے والد وہاں کے فارغ تھے، یہ بھی وہاں کے فارغ ہیں، معلوم۔ جمیعت العلماء کس کی جماعت ہے، علماء کی جماعت کے سیکریٹری ہیں یہاں کے کرناٹک۔ کیا بول رہے ہو، دیوبند کے علماء منافق ہیں جو نہیں بولتے بات، کیوں نہیں بولتے، بولو، بہت بڑا فتنہ ہے، آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے، گلوبل فتنہ ہے، یاد رکھو۔ پالیسی کی پالیسی مولانا وسیع اللہ صاحب کی جو پالیسی یعنی کیا، نفاق لکھا جو لوگ پالیسی کہتے ہیں نفاق ہے۔ کتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، باپ بیچارے بھولے بھالے انسانوں کو گمراہ کرتے پڑے ہیں۔ داڑھی جبے سے کہتے دین بنتا ہے، ہاں داڑھی جبہ دین ہو سکتے ہیں؟ ارے تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان کیا اللہ رسول کی بات کو مانتے ہیں تم لوگ، کہاں ہے سب کام، بتاؤ، ثبوت مہیا کرو تمہارے کاموں کا قرآن سے حدیث سے۔ کیا ثبوت ہے، کوئی ثبوت نہیں، بس کسی نے کہتا ایسا کرو، نکلو 3 دن 10 دن 40 دن، کسی غلط سلط کیا کہنا، لنگڑی لولی دلیلیں نکالتے رہتے۔ وہ بچہ 40 دن ہو رہا تھا تو اسے کیا تعلق تمہارے سے، بچہ جو ہے 40 دن نطفہ رہتا ہے، 40 دن علقہ رہتا ہے، 40 دن مضغہ رہتا ہے، قرآن میں ہو تو 40 دن نکالنا، وہاں سے نکالیں گے دونوں، اسے تعلق کیا ہے بولو، یہ تعلق ہے۔ جو لوگ اہل قرآن کے لانے والے تھے ان کو بولے تھے میں صرف قرآن پہ چلنے والے حدیث کو نہیں چلتے ہو، تو رکعت کہاں سے لاتے تھے، مگر پوچھے انہیں کیسے پڑھنا، کتنے رکعت پڑھنا، مشکل ہے کیا کرنا۔ تو قرآن میں جو ہے فرشتوں کا ذکر ہے، فرشتوں کے 2 پر 3 پر 4 پر ہیں، دیکھو 2 رکعت 3 رکعت ہے، اس سے کیا تعلق، کوئی دلیلیں جو ہے صحیح دلیلیں نہیں، لنگڑی لولی دلیلیں ہی، دلیلیں ہیں نہیں۔ دماغ الٹا، اتنا الٹا ہو گیا لوگوں کا، اتنا الٹا ہو گیا دماغ کا، دیوبند کا عالم ہے
تو وہ بول رہا کہیں کیوں نکالتے تم کو معلوم ہے کیا؟ وہ اللہ کے رسول جو ہے جہاز سے آتے ہوئے جو ہے رات ہو گئی تھی، پڑاؤ ڈالے ایک جگہ، پڑاؤ ڈالنے کے بعد جو ہے بولے کہ جو ہے کیا کرنا چاہیے، بہت نیند آ رہی ہے، تو بلال تم جگانا دیکھو، بلال جگائیں، اچھا برابر سورج کی طرف منہ لا کے بیٹھے ایک دم نیند آ گئی، سب لوگ سو گئے، اللہ کے بھی سو گئے، ایک دم اٹھ کو دیکھے تو کیا ہے، سورج نکل آ گیا، پہلے اللہ کے اٹھے دیکھے تو سورج، اے بلال کیا ہو گیا، اے بلال، اللہ کے سب سے آپ کو بھی نیند لگی تھی، آپ بھی سو گئے، اللہ کے دیکھے تو سورج نکلا، اے بلال کا، تو بلال کیا نیند، اللہ کے جس چیز نے آپ کو جو ہے نیند نے آپ کو جو ہے پکڑ لیا تھا، مجھے بھی نیند آ گئی، چلو یہاں شیطان ہے کر کے نہیں چلے گئے، یہاں شیطان نے ہم کو غلط میں ڈال دیا، سورج نکلنے کے بعد صبح کی نماز پڑھی گئی جماعت سے، تو اس کے پاس سے نکالتے ہیں شیطان، تو یہاں سے بھی کیا آتے ہیں شیطان کے پاس، دیکھو کیوں بول رہا، کیا تیری دلیل ہے، کیا بولو، اس لیے نکالا جاتا ہے جماعت میں کہتے شیطان ہے کرو، عالم ہے کیا تیری ڈگری چھین لینا، گدھے کیا بولتا ہے، یہ دلیل ہے کرنے کی، پھر آتے ہیں کہ مرنے ہو رہے ہیں، پھر آئے کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں معلوم ہے، نہیں ان کا دماغ اتنا الٹا ہو گیا ہے، غلط قسم کی دلیلیں، غلط قسم کی باتوں سے، اب کہ لوگ کیا سونا، یہ قرآن سے دلیل دیجیے، قرآن کی دلیل ہے وہ، یہ عالم بول رہا ہے، وہ کس کے ساتھ ہے، وہ وہاں کے جو یہ ہیں محتمم ان کے ساتھ آیا، والا بول رہا ہوں، جو محتمم آیا ہے بیچارے ابھی ہیں، اب تو ہی رہنے والے، انہوں کتنے سال رہتے ہیں اللہ جانے، داڑھی اجلی یہ سب کالا کر رہا ہوں محتمم، کیا سب ان کو بھانڈا پھوڑ رہے نہیں تھی، میں کھل کو کرنے سے بول رہا ہوں میں، آج انہوں بولے کیا غیبت کیا تو داڑھی کالی کر لیا، پوچھا میں کیا حضرت کیا عمر ہے آپ کی، 62 سال عمر ہے، بڈھا ہو گیا اور کے 62 سال، اس عام امت کی عام عمریں 60 سے 70 تک ہیں، بس 60 پہنچے تو ہو گیا تمہاری، جو عمر ملی ہے تمہاری نہیں، اللہ کی طرف سے گریس ہے، اب کے داڑھی کو لگا رہے تو یہ آیت کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکا، ریکارڈ ہے تو ریکارڈ سن لو، یہ محتمم ہے دیوبند کا، معلوم، یہ محتمم دیوبند کا ہے نا، یہ ڈائریکٹر، کیسا ڈائریکٹر بتو کیا ہے تو ریکارڈ، ایک آیت کا صحیح ترجمہ نہیں کر رہا ہے تو تیرا اللہ سے شاتی انہیں جو ہے بچہ بیان کرتا ہے تو یہ جھوٹے ویسے باتیں بیان کرتا ہے، علم کیسا اٹھا لیا گیا کیا ہے میرے، تو منافقین آج بہت ہیں، تو یہ خود مکر جو انہوں نے جمعیت العلماء کے جو نائب سیکرٹری انہوں بول رہے کہ جو ہے سب یہ نفاق کی علامت ہے، کیوں نہیں بولتے، کھل کر بولو، یہ سب نفاق ہے، استوزن شیطان پر غالب آ گیا ہے، اور شیطان کو اللہ کی یاد سے بلا دیا، اللہ کی یاد دل میں ایسا کرتا ہے، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کی یاد کر کیا، سبحان اللہ نے تجھے پڑھنا تچ ہے، بیٹھ گئے 1000 بار تمہیں سبحان اللہ پڑھ لی ہوئی، دل میں اللہ کی یاد ہے تمہارے، دل میں نہیں اللہ کی یاد، دل میں اللہ کی یاد، تم کو خدا کے سامنے جانا ہے، یہ ہے اللہ کی یاد، یعنی کیا، تم خدا کے سامنے ٹھہرنا ہے، میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے کیا، بتاؤ، کتنے لوگوں کو جھوٹے واقعات بول کے نکال رہا ہوں میں، جھوٹے واقعات بول کے لوگوں کو نکالتے ہو تمہارا دل میں خدا کا خوف ہے کیا، جس نے قرآن میں وہ بات کہی جو قرآن میں نہیں ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس نے مجھ پر جو بات کہی من کذب علیہ، جھوٹی بات اللہ کے منسوب کی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، بس نکلے جھوٹے باتیں بولنے کا، بس یہ وہ ہے فلاں ہے یہ ہے، آج ان کے فتنے میں ذرا بھی شک کرے گا آدمی تو جو ہے اس کا ان کا شکار ہو جائے گا، منافق ہو جائے گا، تبلیغ کے بارے میں تھوڑا سا بھی اگر کرے گا تو پکا منافق ہو جائے گا، یاد رکھو، اولئک حزب شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، الا ان الشیطان هم الخاسرون، شیطان کی پارٹی والے نقصان اٹھانے والے ہیں، جو لوگ اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ کل ذلیل و خوار ہونے والے ہیں، کتب اللہ، اللہ نے کہا کہ انا میں اور رسول غالب آ کر رہنے والے ہیں، بے شک اللہ بہت قوت والا ہے اور زبردست ہے، منافق کا ذکر آنے سے میں کیا کہ نفاق اتنا پھیلا ہوا ہے، نفاق اتنا پھیلا ہوا ہے، بڑی تعداد نفاق میں مبتلا ہو گئی، ایک تو شرک میں مبتلا ہو گئے، دیکھیں نا، کبھی ان کو احساس نہیں ہوتا اطمینان سے شرک کر رہے ہو، ایسا اطمینان شرک کر رہے ہیں کہ وہی ہمارا دین ہے، یہ لوگ کفر میں مبتلا ہو گئے ہیں، یہ سمجھنے کہ یہ ہمارا دین ہے، بڑی تعداد نفاق میں مبتلا ہو، تو جو سچا ایمان ہے دل کے اندر وہ کل کام آئے گا، یاد رکھو، یہ نفاق والا ایمان، یہ شرک والا ایمان کام نہیں آئے گا، آخری آیت تو سنایا تھا ہمیں، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر،
آپ ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں ہرگز ایسا نہیں پائیں گے ان لوگوں سے محبت کرنے والے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں. جو اللہ رسول کے دشمن ہیں تم ان سے تمہاری دوستی ہو سکتی کیا؟ ایمان والے نہیں ہو سکتی. دلی تعلق ہے تو تمہارے دوست کا دوست بھی تمہارا دوست ہوتا ہے, تمہارے دوست کا دشمن بھی تمہارا دوست دشمن ہوتا ہے. یاد رکھو, تمہارے دوست کا دشمن بھی تمہارا دشمن ہونا چاہیے. اللہ ہمارا دوست ہے پہلے, کوئی اور نہیں. جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے, اللہ کے مخالف لوگوں سے دوستی ہو سکتی ہے اس کی؟ ہرگز نہیں ہوگی. چاہے ان کے جو اللہ رسول کے مخالف ہیں ان سے دوستی کر سکتا ہے کہ ایمان والا نہیں کر سکتا؟ چاہے اس کے باپ ہوں, اس کے بیٹے ہوں, اس کے بھائی, اس کے خاندان والے ہوں. یہ ایسے صحابہ کرام تھے ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو جمع دیا تھا. صرف اللہ سے محبت کرنے والے تھے اور اپنی طرف سے خاص مدد کی تھی. اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جہاں نہریں بہری ہوں گی, جہاں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہے. اللہ کی رضا چاہنا, اللہ سے دوستی, اللہ سے محبت. کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے محبت کرو, کسی دشمن کرو تو اللہ کے لیے. اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, خوب سنو, اللہ کے پارٹی والے ہی کامیاب ہونے والے. بہت کم تعداد میں تھے لیکن اللہ نے کیسا غلبہ دیا صحابہ کرام کو. دیکھو تو آج بھی سب ملے جلے ہیں, سب کنفیوژن لوگوں کو ہو رہا ہے. تو علماء کی ذمہ داری ہے. تو علماء خود اگر بگڑ گئے پوری قوم بگڑ جائے گی. وحل لفظ الدین, عبداللہ مبارک فرماتے ہیں کیا دین میں بگاڑ آتا ہے؟ الا الملوک واحبار السوء ورہبانہا, جو ہمارے عمراء ہیں بگڑ جاتے ہیں, علماء بگڑ جاتے ہیں, اور جو مشائخ ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے دین میں ملت میں بگاڑ آتا ہے. تو آج جو ملت کا بگاڑ ہے وہ لوگ کیسے بگڑے ہیں؟ دیکھو بڑی تعداد بگڑی, اتنے سب بگڑے ہیں, اتنے سب بگڑے ہیں. سب اس زمانے کے دیکھیں, ایک امام احمد بن حنبل وہی عقیدے پر قائم رہا, باقی سب بگڑ گئے. کیا کرتے؟ ایک ہی کیا اللہ نے ایک بندے سے کام لیا. تعداد مت دیکھو. اکبر کے زمانے سارے بادشاہ, سارے علماء اکبر کی تائید کرنے لگے, ایک اللہ کی وجہ کھڑے ہو گئے امام ربانی. الحمدللہ ایک نہیں, بہت سارے علماء ہیں جو ہے حق کو بالکل صاف صاف بول رہے ہیں, کس کی کیا غلطی ہو رہی ہے, کون دین میں تحریف کر رہا ہے, کون دین میں غلو کر رہا ہے, کون کفر میں مبتلا ہو گیا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے, ایسے موجود ہیں. تو ہم لوگوں کو جو ہے حق پرست بننا ہے, شخصیت پرست بننا نہیں ہے, جماعت پرست بننا نہیں ہے, فرقہ پرست بننا نہیں ہے, قوم پرست بننا نہیں ہے. قوم پرستی, فرقہ پرستی, جماعت پرستی, شخصیت پرستی سب خطرناک ہیں. خدا پرستی ایک کام آئی, وہی اللہ کی پارٹی کے لوگ. دوستی کریں تو اللہ کے لیے, دشمنی کریں تو اللہ کے لیے. ہماری دوستی دشمنی صرف اللہ کے لیے ہونا ہے. ہماری دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہونا ہے. تمہارے سچے ایمان والے ہوئے اپنی کسوٹی پر کر دیکھو, سچا ایمان ہے کس کے لیے دوستی کر رہا ہے؟ اسے کس دلی دوستی کی بات ہے, ظاہری طور پر لگے. آپ بازار جا رہے ہیں, انہیں دکان والا ہے تو مسلمان ہے کہ نہیں دکھتی بیٹی, جو ہم کو لینا ہے وہاں لینا ہے بس, ٹھیک ہے, اس سے معاملہ کرنا ہے. ہاں اب گورنمنٹ ہے وہاں جو ہے کہ گورنمنٹ مسلمانوں کے لیے کیا کریں گے, نوکری نہیں کرے گا آدمی. ایک جماعت ویسی ہے, گورنمنٹ مسلمانوں کی نوکری نہیں کرنا, نوکری کرنا حرام ہے. تو الٹا جماعت اسلامی ایسا نہیں ہے. غیر مسلم کے پاس آدمی کام کر سکتا ہے. صحابہ کرام یہودیوں کے باغ میں پانی دے دیتے, معلوم نہیں, پانی سینچ کے جو ہے کھجور ملے تھے, لائے تھے جنگ تبوک یہودیوں کے باغ میں جا کے پانی سینچ کے جو ہے لائے تھے. معلوم. تو غیر مسلموں کے پاس نوکری کر سکتا ہے آدمی, بشرطے کہ ہمارے دین پہ کچھ دین میں آڑ نہ آئے, وہ دین میں رکاوٹ نہ بنے ہوا آدمی. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.